الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت مولانا علامہ عبدالخالق رحمانی صاحب کے خطاب کے بعد میرا بیان کرنا یہ ایسا ہے جیسے دودھ کے بعد پانی پینا ہے۔ بہرحال میں چند باتیں مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کے عظیم ایک ساتھی جو ہر سال اس پروگرام میں فکر مند ہوتے تھے اور اس پروگرام کا انعقاد کرنے میں ان کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا، حضرت مولانا دین محمد فاروقی صاحب جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، تمام ساتھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے۔ اس دعا میں ایک جملہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط عربی میں راستے کو کہتے ہیں اور مستقیم کا معنی سیدھا ہے، سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ ایسے ہوں کہ ان پر تیرا غصہ بھی نہ ہو اور وہ گمراہ بھی نہ ہو، یعنی غضب اور ضلالت سے محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی ہے، ہر نمازی نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے اور ان پر تیرا غصہ بھی نہیں اور وہ گمراہ بھی نہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بتایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ جماعتیں چار ہیں۔ پہلی جماعت نبیوں کی ہے، دوسری جماعت صدیقین کی ہے، تیسری جماعت شہداء کی ہے، چوتھی جماعت صالحین کی ہے۔ اب اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ صدیقین میں کون داخل ہیں اور کون داخل نہیں ہیں، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ شہداء کی جماعت میں کون داخل ہیں کون داخل نہیں ہیں، لیکن قطعی طور
جس کا نبی ہونا ثابت ہو جائے، قطعی طور پر جس کا صدیق ہونا ثابت ہو جائے، قطعی طور پر جس کا شہید ہونا ثابت ہو جائے، قطعی طور پر جس کا صالح ہونا ثابت ہو جائے، تو اس کے ساتھ یہ از خود ثابت ہو جائے گا کہ وہ غضب اور ضلالت سے محفوظ ہوں گے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ انعام یافتہ جماعتیں جو بھی ہوں گی وہ غضب اور ضلالت سے محفوظ ہوں گی۔ اب رب کا قرآن 4 جماعتیں بتاتا ہے، ان میں سے پہلی جماعت نبیوں کی ہے۔ نبیوں کو کون نہیں جانتا؟ وہ تو اظہر من الشمس ہے، اللہ نے جن کو نبوت سے نوازا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صدیق کون ہے، دیکھنا ہے کہ صدیق سچے کو کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ سچا، کوئی کہے میں سچا، کوئی کسی کو سچا کہے، کوئی کسی کو صدیق کہے، لیکن اللہ نے کسی کو تکوینی طور پر صدیق کے لقب کے ساتھ ایسا مشہور کر دیا کہ جب بھی لفظ صدیق بولا جاتا ہے ذہن میں کوئی اور نہیں آتا، ذہن میں اگر آتا ہے تو ابو بکر آتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ توجہ، وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق لقب سے تکوینی طور پر اتنا مشہور کیا کہ جو حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے وہ بھی صدیق ضرور مانتے ہیں، اپنی مجلسوں میں تقریریں کرتے ہیں کہ صدیق لقب حضرت علی کا ہے، اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں کہ صدیق لقب علی کا ہے، اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ فاروق لقب علی کا ہے، صدیق لقب علی کا ہے۔ میں نے کہا جب تم کہتے ہو کہ صدیق لقب علی کا ہے، فاروق لقب علی کا ہے، تو اپنے بچوں پر صدیق اور فاروق نام کیوں نہیں رکھتے؟ یہ بھی جانتے ہیں اگر ہم صدیق نام رکھیں گے تو نسبت کہیں اور نہیں جائے گی، نسبت جائے گی تو ابو بکر کی طرف جائے گی۔ ویسے تقریروں میں تو کہتے ہو کہ صدیق لقب علی کا ہے، حضرت علی کا مقام سر آنکھوں پر ہے، ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، سلام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کو مانتے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے حقیقت کی کہ لقب صدیق کس کا ہے، جب تم کہتے ہو صدیق لقب علی کا ہے، فاروق لقب علی کا ہے، تو تمہارے بچوں پر صدیق فاروق نام نظر کیوں نہیں آتے؟ پھر تمہیں کیا خطرہ ہے کہ اپنے بچوں پر صدیق نام نہیں رکھتے؟ پتہ چلتا ہے اندر اندر سے یہ بھی مانتے ہیں کہ صدیق ہے تو ابو بکر ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات، کتاب ہماری نہیں ہے، تفسیر قمی میں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، اس آیت کے تحت ایک روایت لائے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے۔ کتاب ہماری نہیں، کتاب ان کی ہے۔ ایک حوالہ تفسیر قمی کا میں دے رہا ہوں، اور دوسرا حوالہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کتاب بھی تمہاری ہے، اس میں ایک روایت درج ہے کہ ایک سائل حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا کہ حضرت تلوار کے دستے پر چاندی لگانا جائز ہے؟ تلوار کے دستے پر چاندی لگانا
جائز ہے۔ ایک سائل نے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں، حضرت علی کے پڑپوتے ہیں، اور ان کے عقیدے میں معصوم امام ہیں، غلط بیانی کبھی نہیں کرتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے یہ سارے ائمہ اہل سنت ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، سلام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہیں ہمارے، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہیں۔ ان کو معصوم بھی کہتے ہیں۔ معصوم اسے کہا جاتا ہے جس سے غلطی نہ ہو۔ وہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کالا نام، جی ہاں تلوار کے دستے پر چاندی لگانا جائز ہے۔ دلیل کے طور پر آگے بیان کرتے ہیں قد حلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ، فرماتے ہیں جی ہاں تلوار کے دستے پر چاندی لگانا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تلوار کے دستے پر چاندی لگائی تھی۔ یعنی اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو ابو بکر نہ کرتا۔ یہ کام اگر ناجائز ہوتا تو ابو بکر یہ کام نہ کرتا۔ ابو بکر نے جو کیا ہے تو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ناجائز کام حضرت ابو بکر نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر کا عمل جو ہے امام محمد باقر کے ہاں قابل استدلال ہے۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی امام محمد باقر کا ہو اور ابو بکر پر بھونکتا ہو، نہیں ہو سکتا۔ جو صدیق پہ بھونکتا ہے نہ وہ صحابہ کا ہے نہ اہل بیت کا ہے۔ وہ سائل مڑ کے کہنے لگا ہل انت تقول لہ الصدیق، حضرت آپ بھی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت امام محمد باقر نے کیا فرمایا تھا قد حلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ، حضرت ابو بکر کو صدیق بھی کہا، رضی اللہ بھی کہا، عمل سے استدلال بھی کیا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا ہل انت تقول لہ الصدیق، کیا آپ بھی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ امام محمد باقر کھڑے ہو گئے، قبلہ رخ ہو کر جذبات میں آ کر فرمانے لگے نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، من لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ جی ہاں ابو بکر صدیق ہیں، جی ہاں ابو بکر صدیق ہیں، جی ہاں ابو بکر صدیق ہیں۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اسے دنیا میں بھی جھوٹا کرے، آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ یہ امام محمد باقر حضرت ابو بکر کو صدیق بھی کہہ رہے ہیں، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اسے بد دعا بھی دے رہے ہیں، اسے بد دعا بھی دے رہے ہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا صدیق کہتے کسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوں، یہی صدیق ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امام محمد باقر قرآن کو جانتے تھے یا نہیں؟ بولو امام محمد باقر کو پتا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یقیناً پتا تھا۔ امام محمد باقر قرآن کو ماننے، جاننے، پہچاننے، پڑھنے والے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اس کے باوجود امام محمد باقر حضرت ابو بکر کو تاکید کے ساتھ
صدیق کہہ کر اعلان کر رہے ہیں ابو بکر کا ایمان باللہ بھی صحیح ہے، ابو بکر کا ایمان بالرسالت بھی صحیح ہے، جس کے ایمان کی گواہی امام محمد باقر دے رہے ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب جس کا صدیق ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جائے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ از خود ثابت ہو جائے، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم اس کے ساتھ ساتھ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کا غصہ بھی نہیں ہے، جن پر اللہ کا غضب بھی نہیں ہے، جو گمراہ بھی نہیں ہے۔ اب جو کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے باغ فتح غصب کیا، حضرت ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کیا، حضرت ابو بکر نے اہل بیت پر ظلم کیے، یہ سارے الزامات اللہ کے غضب والے ہیں، لیکن ابو بکر تو غیر المغضوب علیہم ہے والضالین ہے، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ جو انعام یافتہ ہوگا وہ غضب اور ضلالت سے محفوظ ہوگا۔ تمام اعتراضات جو صدیق اکبر پر کیے جاتے ہیں رب کے قرآن نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیے۔ ابو بکر غضب سے بھی محفوظ ہے، ضلالت سے بھی محفوظ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ غضب سے بھی محفوظ ہے، ضلالت سے بھی، یعنی ان پر اللہ کا غصہ بھی نہیں، وہ گمراہ بھی نہیں۔ اور تیسری جماعت ہے شہیدوں کی۔ تیسری جماعت کون سی ہے؟ شہیدوں کی۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جس کو گولی لگے نہیں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جس کو تلوار لگے نہیں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے نہیں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جس کو ذبح کر دیا جائے نہیں۔ شہید گولی لگنے والے کو نہیں کہا جاتا، شہید تلوار لگنے والے کو نہیں کہا جاتا، شہید جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اس کو شہید نہیں کہا جاتا۔ شہید اس کو کہا جاتا ہے جو جان بھی دے اور ہو بھی حق پر، ایمان بھی ہو، جان بھی دے ہو بھی حق پر، ایمان بھی ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ شہید اس کو نہیں کہتے جس کو گولی لگ جائے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جس کا خون بہ جائے، جو ذبح ہو جائے، وہ شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے جان بھی دے دے، ہو بھی حق پر، ایمان بھی ہو، یہ شہید ہوتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو اپنی جماعت کے ہر مرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ یہ پتا تو قیامت کو چلے گا نا کون شہید ہے کون نہیں ہے، لیکن کچھ وہ ہیں جو چلتے دنیا میں ہیں، لسان نبوت سے انہیں شہید کا خطاب ملتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ میں یوں جنبش آئی، آپ علیہ السلام نے احد پہاڑ کو ٹھوکر مار کر فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد چپ کر کے ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ نبی تو حضور خود تھے، صدیق تو ابو بکر ٹھہرے، بچے بھی دو، اور یہاں عبارت میں شہیدان ہیں، ان میں سے ایک عمر ہے ایک عثمان ہے۔ چشم و فلک نے دیکھا کہ واقعی حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے۔ دنیا جہان میں جتنے شہید ہو جائیں اور شہداء میں شامل ہو جائیں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن عمر تو شہید پکے ہیں، عثمان تو شہید پکے ہیں۔ جب یہ شہید پکے ہیں تو یہ انعام یافتہ جماعت میں پکے ہیں، جب یہ انعام یافتہ جماعت میں پکے ہیں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں
میں پکے ہیں، نہ ان پر رب کا غصہ ہے نہ یہ گمراہ ہیں۔ اعتراض سارے غلط ہیں، رب کا قرآن سچا ہے۔ آئی کہ نہیں آئی؟ رب کا قرآن سچا ہے۔ انشاءاللہ ہم صحابہ اہل بیت کی عزت و عظمت کو عام کرتے رہیں گے، صحابہ اہل بیت کی محبت کو عام کرتے رہیں گے، گلی گلی میں اعلان کرتے رہیں گے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ سارے نہیں ماننے والے، سارے نہیں ماننے والے، ہاتھ بلند کر کے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ اور زور سے بھئی آواز آپ کی واہ بڑا پہنچنی چاہیے۔ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ مہران ساؤنڈ پنواکل عبدالصمد سنی شیخ این ریاض احمد 0306 27 893۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے منجا اللہ اساں جا گناہ معاف فرما، اساں جو خطا معاف فرما، اساں جا ڈوہ معاف فرما، اساں جا جرم معاف فرما۔ جن دوستن ایڈی ساری محنت کرے ہی پروگرام جوڑے ہوا، اے منجا اللہ انہن جی محنت کے قبول فرما۔ جے کے ساتھی پرے پرے کو سفر کرے ہن محفل میں شریک تھے ہن سبنی جی حاضری کے قبول فرما۔ جے کے بیمار آہن انہن کے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جے کے پریشان آہن انہن جو پریشانی دور فرما۔ جن جی جائز حاجات آہے اے مجھا اللہ پوری فرما۔ جے کے قرضدار ہیں ان جا قرضہ دور فرما، جے کے بے اولاد ہیں انہن کے نیک سالے اولاد عطا فرما۔ اے مجھا مولا جے کے مسلمان مرد عورتوں ہیں جہان کے چھڑے چکا ہیں سبنی جی بخشش فرما۔ بالخصوص حضرت مولانا دین محمد فاروقی صاحب، اے حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب جو والد صاحب جو کو اج انتقال کرے چکو آہے، یا اللہ انہن جی بخشش فرما، انہن کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جے کے مسلمان مرد اور تو ہیں جہان کے چھڑے چکا ہیں سبنی جی بخشش فرما۔ اے مجھا اللہ جے کا زندگی گناہن میں گزری یا درگزر فرما، جے کا زندگی باقی بچیا جرت غیرت ہمت اخلاص سا مثل صحابہ و مثل اہل بیت تے قربان کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے مجھا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانن دی مدد فرما، غزہ جے مظلوم مسلمانن دی مدد فرما، اسرائیل جے یہودن کے تباہ و برباد فرما، اسلام جو بول بالا فرما، کفر جو محکارو فرما۔ اے مجھا مولا آخر میں مزیدار شہادت جو موت نصیب فرما، زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔